اور ہمیں وہ والی گالیاں دے رہے ہیں جی وہ حسبنا کتاب اللہ. سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے, اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو اگر نہیں مانتے, قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ, انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ, ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو. اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے, جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتابی قرآن سے ثابت ہو گیا. نہیں, وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے, آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں. جناب یہ معاورتاً بات ہے, وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو, لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں, وہ تو رجال اللہ تھے. رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہیں, وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں. نہیں, آپ کا تو علم اتنا نہیں, آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں, وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی, تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے, تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا, کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہیں اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں, وہ تھینک یو کہتا ہے, اور مولوی کی غلطی نکالے وہ کہتا ہے تھینک یو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا, اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے, بخاری میں ایک اور حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا.
جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے آ. مجھے بتائیں، اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں، آپ کہیں کہ چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے، اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا، تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی. مثالیں دیتے ہیں نا جی. ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا، ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے، آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا، فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا، فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.